نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 220 سال قبل 24 فروری 1803 میں امریکہ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مارشل نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جو فیصلہ امریکی تاریخ میں رہتی دنیا تک ایک ایسے زوراور فیصلے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ایک تصور دیا۔ یہ کیس تھا مربری ورسز میڈیسن۔ اس کیس کے اندر کانگریس نے کچھ اٹرنیز جو تھے وہ مقرر کیے۔ اٹرنی وہاں پر کہا جاتا ہے وہ لوگ کہ جو کہ پلیڈ کرتے ہیں کیسز کے اندر، اور ان میں نیپوٹزم، رشتہ داریاں اور بہت ساری چیزوں کی رپورٹس تھی، اور اس کے خلاف لوگ اپیل میں جب گئے تو مربری ورسز میڈیسن کے اس کیس کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کانگریس نے یہ اختیار غلط استعمال کیا۔ اس کے اندر آئین کی ان دفعات کی باقاعدہ تشریح کی گئی، اور ساتھ یہ لکھا گیا کہ ہم اپنی کانگریس کو، جس میں ناپختہ کار قسم کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بالکل اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فیصلے کرتے ہوئے اس قوم کی آئندہ آنے والی نسلوں کو کس قسم کا ورثہ دے کے جا رہے ہیں، ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے اور ہم ان کو دیکھتے رہیں گے۔ یہاں سے جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ آیا کہ ایک عدلیہ کی طرف سے ایک ریویو ہو جائے۔ پوری دنیا میں یہ ایک بحث طلب مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور دو نظریے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں کہ عدالتیں کیا پارلیمنٹ کے قوانین کو ریویو کر سکتے ہیں، یا پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے۔ لیکن عمومی طور پر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے قوانین اور پارلیمنٹ کی مختلف قسم کے کیے گئے اقدامات کو ریویو کرے اور ان کے اوپر فیصلہ کرے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر جتنے بھی لوگ جیت کر آتے ہیں اپنے کسی نہ کسی علاقائی مفاد کے تحت فیصلے کر جاتے ہیں جن کا ریویو ضروری ہے۔ ہمارے پڑوس میں بھارت کی سپریم کورٹ نے بار بار ایسا کیا ہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر باقاعدہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو بھی انہوں نے رد کر دیا اور کہا کہ ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ مسئلہ کہ جو آج میرے ملک کے اندر سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور لوگوں کی نگاہیں عدالت کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ غالب نے کہا تھا ہوتا ہے رب سے بروز تماشا میرے آگے۔ 1954 سے میرے ملک کے اندر یہی تماشا چلا آ رہا ہے کہ جب ہمارے ہاں عدالتیں ریویو کرنے پہ آتی ہیں تو جسٹس منیر کی طرح وہ ان فیصلوں کو آگے لے کے آتی ہیں کہ جو فیصلے پوری آئندہ آنے والی تاریخ کے لیے بدنامی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ فیصلے آتے ہیں جن میں مشرف کو باقاعدہ 3 سال کے لیے امینڈمنٹ کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں فیصلے آتے ہیں جہاں ضیاء الحق کو امینڈمنٹ کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور خاص طور پر سے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو اقتدار تھا وہ جائز تھا۔ بے شمار دفعہ یحییٰ خان کو ریزرو پر کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت کہا جاتا ہے جب یحییٰ خان اقتدار سے جا چکا ہوا تھا۔ لیکن نیک نیتی کے ساتھ آج تک ہوا یہ ہے کہ اس قوم نے بہت امیدیں لگائیں اس پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ کہ کاش یہ وہ جج کہ جنہوں نے کچھ عرصے کے بعد اس بڑی بڑی کرسیوں سے رخصت ہو کے آرام کی زندگی گزارنی ہے، اور پھر اس عدالت کا انتظار کرنا ہے کہ جو عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی روز حشر ہوگی، اور وہ یقیناً اس عہدے کا حساب ضرور لے گی کہ وہاں پر آپ نے انصاف کیا کہ نہیں کیا۔ میرے سامنے اس وقت تازہ ترین بحث ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے بڑی تکلیف ہے ان فیصلے کی کہ جو اختلافی نوٹ جو ہے جسٹس منصور علی شاہ نے دیا ہے، اس کے اندر ایک فقرہ انہوں نے بڑا کمال کا کہا ہے، اور یہ فقرہ جو ہے یہ جج صاحب کے فیصلے کے اوپر چونکہ انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے اس لیے یہ پبلک پراپرٹی ہے، اس لیے میں اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس فقرے نے مجھے بہت دکھ مچایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے افراد
اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے کوئی قانون پاس کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر میلافائڈے بدنیتی کے ساتھ اگر کوئی قانون پاس ہوتا ہے اور اس میں کچھ افراد کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکیں۔ یہ معاملہ نیب کے قوانین کے بارے میں تھا کہ جس کے بارے میں اب یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن سکہ راج الوقت بنا دی گئی ہے۔ آپ 49 کروڑ تک کرپشن کریں آپ کو نیب ہاتھ نہیں لگائے گا، اور باقی ادارے تو ہوتے ہی ان کے ماتحت ہیں جو کہ حکومت کے اوپر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے سامنے یہ حدیبیہ پیپر ملز کا کیس ہے۔ حدیبیہ پیپر ملز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک شٹ کلوز اینڈ شٹ جسے کہتے ہیں ایسا فیصلہ ہے کہ اگر کبھی عدالت کے سامنے پیش ہوا اور تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ پھر اس کے بعد فیصلہ جو ہے شریف برادران کے خلاف آئے گا، کیونکہ اس میں ایک وعدہ معاف گواہ تھے اسحاق ڈار صاحب۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں فلاں 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 چیک جو تھے وہ یہاں سے لکھتا تھا، فلاں فلاں اکاؤنٹ میں اس کو جا کے جمع کراتا تھا وہ، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے بیان کے اوپر کوئی تحقیق کی جاتی کہ کیا وہ واقعی چیک گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، کیا وہ وہاں پر جا کے انہوں نے وہاں پر شریف فیملی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے تھے۔ ایک اور فیملی کا نام بھی لیا جاتا ہے جن کے اکاؤنٹ کھولے گئے تھے، جن کا نام تھا سید محفوظ ہاشم، ان کی فیملی تھی۔ کوئی تحقیق نہیں کی گئی، کیس کو عدالت کے اندر مختلف قسم کے ٹیکنیکل وجوہات پہ کھیلا گیا۔ یہ وہی کیس تھا کہ جس کے اندر انہوں نے ایک جگہ سے ایک فرم سے قرض لیا ہوا تھا، تو انہوں نے برطانیہ کی عدالت میں دعویٰ کر دیا، تو انہوں نے اپنے یہ 4 فلیٹ جو تھے یہ وہاں پر گروی رکھے تھے کہ اگر ہم یہ پیسے ادا نہ کر سکے تو ہم یہ فلیٹ بیچ کے آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ پیسے یہاں سے گئے تھے اور وہ باہر ادا ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا اب ہم نے بیرون عدالت صلح کر لی ہے، اس لیے اب ہم نے فلیٹ واپس کر دیے۔ یہ فلیٹ اس ملکیت کو ظاہر کرتے تھے، لیکن جسٹس قائصی فائز عیسیٰ نے بہت زبردست فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا میں کیس کے میرٹ میں جانے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 1996 میں کیس تیار ہوا تھا، اس کے بعد اس کا فیصلہ آیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ 2013-14 کے اندر جب نواز شریف صاحب خود تھے تو کس نے اپنے اپیل میں جانا تھا، تو آپ اتنا عرصہ سوئے رہے نیب کے لوگ کہ تم یہ کیس لے کے نہیں آئے۔ یہ فیصلہ کر دیا، ہم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ اس کے بعد اب نیب کی امینڈمنٹس کے اندر ان تمام لوگوں کو، جتنے لوگ بھی تھے، جس میں آصف زرداری صاحب ہیں، شائستہ خان عباسی صاحب ہیں، ان کو سورے کے سب مکمل طور پہ ختم ہو گئے۔ پوری دنیا کا قانون یہ کہتا ہے، یہ میرے سامنے، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں CRPC اور PPC اور آئین پاکستان اپنے پاس رکھتا ہوں، کیونکہ آج کل ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور پڑھتا ہوں کہ کاش یہ کبھی زندہ ڈاکومنٹ ہوتے اور لوگ اس پہ عمل کرتے۔ اس کے تحت، اس کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت عدالت یہ جو کتاب ہے SHO کو اختیار دیتی ہے کہ یہ جو پین ایک قیمتی پین ہے، یہ اگر میرے پاس ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس پین کی رسید کہاں ہے، اور میں اگر جواب نہیں دے سکتا تو SHO مجھ کو گرفتار کر لے گا۔ اس کے اندر یہ پاکستان کرمنل کوڈ، اس کا 411 ایک دفعہ ہے، جس میں اگر میں ایک موبائل سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اس کی رسید نہیں ہے تو اس کو چوری کا مال سمجھ کے وہ کہے گا کہ شاید میں نے کسی سے چوری کر کے خریدا ہے اور میں اگر جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب نیب کے قانون میں یہ ثابت کر دیا گیا نہیں، اور یہ مقبول جان کے پاس اگر یہ پین ہے تو نیب ثابت کرے گی کہ یہ پین کسی اور کا تھا جو میرے پاس آ گیا۔ پوری دنیا میں قوانین کے اندر آپ دیکھیں، جو برطانیہ کا قانون جو ہے، جو کہ سٹولن ایسٹ ریکوری پروجیکٹ کا قانون، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے اپنی پراپرٹی کو کہ یہ کہاں سے آئی، کیسے آئی، کس طرح کی آئی، تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس کے اوپر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی مفاد کے لیے کوئی قانون، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب، اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنائے اور یہ کہے کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ جس دن ریٹائر ہوں گے ان کی تمام پینشن
اور ان کی تمام مراعات اور ان کی ذاتی جائیداد جو ہے وہ فلاں فلاں MNA کو دے دی جائے گی، کیونکہ ہم اکثریت میں ہم یہ قانون پاس کر سکتے ہیں، تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ کیا ان کو کہا جائے کہ نہیں، ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ فلاں 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 لوگ جو ہیں وہ کسی طور پر بھی اپنی جائیداد کو فروخت نہیں کر سکتے، ہاں اگر وہ فروخت کریں گے تو کسی MNA کو فروخت کریں گے، بے شک وہ چیف جسٹس ہو، بے شک وہ کوئی اور ہو، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے اوپر زد نہیں پڑتی تھی اور آپ نہیں بولے۔ انصاف کا تقاضا تھا کہ آپ کہتے کہ ہم اس کو ریویو کر سکتے تھے۔ آپ کی عدالت کے اندر مربری میڈیسن کا کیس بار بار آیا، جوڈیشل ریویو کب نہیں ہوا؟ یہ میں سب نے آئین پڑھا ہوا ہے، اس آئین کی میں ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں، اس دفعہ ہے پاور آف دا سپریم کورٹ ٹو ٹرانسفر کیسز۔ دا سپریم کورٹ میں if it consider expedient to do so in the interest of the justice, transfer any case or other proceeding pending before any high court to any court۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ہائی کورٹ کے اندر انصاف کسی شخص کو نہیں دیا جا رہا تو آپ اس کیس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہائی کورٹ کو چھوڑیں، آپ نے تو آصف زرداری کی ٹرائل کورٹ کا کیس جو تھا وہ اسلام آباد منتقل کر دیا تھا، وہ جو اومنی گروپ والا جو کیس تھا، ٹرائل کورٹ کا کیس، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے کہا انصاف کے تقاضے پورے کر دیے تو واپس کر دیا۔ عامر فاروق کو آپ بھی جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو اس کا انصار کریں گے، یہ 186 آئین کو اٹھا کے پھاڑ کے پھینک دو۔ آپ ٹرائل کو آپ کہتے کہ نہیں، اس کو عمران خان صاحب کے کیس کو آپ سندھ ہائی کورٹ میں لے جائیں، پشاور ہائی کورٹ میں لے جائیں، بلوچستان ہائی کورٹ میں لے جائیں، پنجاب ہائی کورٹ میں لے جائیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، لیکن اصل مسئلہ وہی ہے، تاریخ مرتب ہو رہی ہے اور بڑی خوفناک تاریخ مرتب ہو رہی ہے۔ میں نے سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی کہا تھا، یاد رکھو آپ کا ایک ایک لفظ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بھی بن سکتا ہے اور آپ کے لیے سرخروئی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ پاکستان اس 76 سالہ دور کے اندر زوال کے اس مقام پہ آ پہنچا ہے کہ ہمارے پاس اگر کھانے کو کچھ نہ ہو ہمیں بل دینے پڑتے ہیں۔ ہم اگر کھانا کھائیں گے تو بل نہیں دے سکتے، ہم بل دیں گے تو کھانا نہیں کھا سکتے، ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو بجلی کا بل دے سکتے ہیں، ہم بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو بجلی کا بل نہیں دے، بچوں کو اگر پڑھائیں گے تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے۔ بچپن سے سنتے آئے تھے کہ اس ملک پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، جہاں PM سے لے کے پریزیڈنٹ تک سب کھا رہا ہے، لیکن یہ ملک بچا ہوا ہے۔ یہ کھا رہے تھے اور انہوں نے کھوکھلا کر دیا تھا، اور آج یہ ملک اس مقام پہ آ چکا ہوا ہے کہ ہم بڑے سے بڑا اکانومسٹ بھی اگر اس کو بچانے کی کوشش کرے تو شاید اس کو معاشی زوال سے نہیں بچا سکتا، لیکن اس پورے کے پورے معاشی زوال میں ان کیسز کا حصہ ضرور ہے، جس میں ایک جج کھڑے ہو کے کہتا ہے اگر پارلیمنٹ نیب کا قانون پاس کرتی ہے اور اپنے مفاد کے تحت اپنے بددیانت لوگوں کو بچا لیتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ گاؤن پہنیے اور عدالت عالیہ کے اوپر فیصلے کرتے جائیے۔ مجھے آپ کے کردار پہ کچھ نہیں کہنا، میں آپ کے فیصلے پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ فیصلہ میرے لیے نہیں، 22 کروڑ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔